اگلی صبح جب راحیل نے خالہ کے گھر کے باہر تالا لگا ہوا دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ دوستوں نے دلاسا دیا کہ ہم انم کے گھر تک جائیں گے، تو فکر نہ کر، مگر راحیل مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ محبت کی آگ اس کے اندر جل رہی تھی، ایک ایک پل گزارنا اس کے لیے مشکل تھا۔ انم کو وہ ہر روز دیکھتا نہیں تھا، مگر یہ تو اس کو یقین تھا کہ وہ گھر کے اندر ہے۔ خیر، رات تک خالہ واپس آ گئی۔ راحیل نے راستے میں ہی خالہ کو روک لیا۔ راحیل کی سوجی ہوئی لال لال آنکھیں خالہ کو بتا رہی تھیں کہ وہ کتنا پریشان ہے۔ خالہ جی، میری جان لے لو، مگر میری محبت کا اعتبار کرو، میری مدد کرو، میں آپ کی بھانجی کو بہت چاہتا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ خالہ آگ بھگولا ہو گئی، اور اس نے کہا کہ تجھ جیسے آوارہ لڑکے کو میں اپنی پھولوں جیسی معصوم بھانجی کا رشتہ دے دوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہمیں سکون سے رہنے دو اور آئندہ ایسی بات زبان پہ نہ لانا۔ راحیل کے لیے سارے دروازے بند تھے، کیا کرتا؟ نہ انم کا فون نمبر تھا، نہ اس کے گھر کا پتہ۔ ایک خالہ ہی تھی جس نے صاف منع کر دیا تھا۔ کچھ دن اسی طرح محبت کی آگ میں جلنے کے بعد راحیل نے ایک بار پھر خالہ سے رابطے کا سوچا۔ محبت انسان کو ذلیل کروا دیتی ہے اور اسے اس ذلت کا احساس بھی نہیں ہوتا، بس محبت تک رسائی کسی نہ کسی طرح ہو جائے، اسی کی فکر ہوتی ہے۔ خالہ کے گھر پہنچا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی بہن فوت ہو گئی ہے اور وہ راول پنڈی چلی گئی ہیں۔ یہی موقع تھا جب راحیل نے پڑوسیوں سے کہا کہ اس کی امی بھی فوتگی پہ جانا چاہتی ہیں، اسے خالہ کی بہن کا نمبر دے دیں یا ایڈریس دے دیں۔ پڑوسیوں نے اعتبار کیا اور خالہ کی بہن کا فون نمبر دے دیا، کیونکہ اکثر خالہ کی بہن کے فونز پڑوسیوں کے گھر آتے تھے۔ نمبر لے کے راحیل کو ایسے لگا جیسے کہ اسے پوری کائنات مل گئی ہو۔ اس احساس نے راحیل کو حشاش بشاش کر دیا۔ وہ کسی تعویذ کی طرح اس فون نمبر کو کبھی سینے سے لگاتا، کبھی ہونٹوں سے چومتا اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ گھر جا کے اس نے اس نمبر کو سیو کر لیا اور سوچا کہ کچھ دن کے بعد جب خالہ واپس آ جائیں گی تو اس نمبر پر کال کرے گا۔ انم کی امی تو دنیا سے جا چکی ہیں، تو ہو سکتا ہے انم ہی فون اٹھا لے۔ 15 دن کے بعد راحیل نے اس نمبر پہ کال کی